اور خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور جواب۔ امریکی صدر کے بیان پر میرے 2 سوالات ہیں۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ امریکی صدر کس معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے، اور دوسرا سوال انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم رہنے کے بعد جانتا ہوں کہ ہمارا سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور رد عمل یہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں سوال کیا ہے، امریکی صدر کس معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں، جبکہ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا ہے۔ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور جواب۔ امریکی صدر کے بیان پر میرے 2 سوالات ہیں، ایسا لکھا ہے عمران خان نے، اور سوال یہ پوچھا ہے کہ امریکی صدر کس معلومات کی بنا پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم رہنے کے بعد سے جانتا ہوں کہ ہمارا سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا وہ یہ کہ پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا، ایسا ٹویٹ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، اور یہ بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ صدر بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے متعلق دعوے کی قلعی کھل گئی ہے، کیا یہ ہوتی ہے تعلقات کی بحالی؟ عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا، اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر 11 جماعتی پی ڈی ایم حکومت خاموش، سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور جواب۔ ٹویٹ میں لکھا، امریکی صدر کے بیان پر میرے 2 سوالات ہیں، امریکی صدر کس معلومات پر ہماری جوہری صلاحیت پر اس غیر ضروری نتیجے پر پہنچے ہیں، وزیر اعظم رہنے کے بعد جانتا ہوں ہمارا سب سے محفوظ جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا، پاکستان نے نیوکلرائزیشن کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ امپورٹڈ حکومت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی سے متعلق دعویٰ اس کی کلی کھل گئی ہے، کیا یہ ہوتی ہے تعلقات کی بحالی؟ اس حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں۔ مجھے اس حکومت سے متعلق ایک پریشانی ہے، یہ حکومت معاشی تباہی تو کر ہی رہی ہے، قومی سلامتی سے بھی مکمل طور پر سمجھوتا نہ کر لے۔ اور سابق وزیر اعظم کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کے بعد۔ تو اسی حوالے سے بات کریں گے، اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور، کیا کہیے گا امریکی صدر کا غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے حوالے سے؟ 11 جماعتی حکومتی اتحاد خاموش ہے، ابھی کوئی آفیشیل ہمارے سامنے ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئے، لیکن سابق وزیر اعظم نے بھرپور جواب دیا ہے، بے فٹنگ رپلائی دیا ہے، کیا اس صورتحال پہ کہیے گا؟ جی، بحثیت ایک اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے، سابق پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کی طرف سے ایک جواب آ گیا ہے، اچھی بات ہے، اور ماضی میں بھی ان کا ایک نقطۂ نظر رہا ہے امریکن پالیسیز کے حوالے سے، خاص طور پر امریکی جنگیں جو ہمارے ریجن کے اندر لڑی گئی ہیں، اس لیے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کے جو موجودہ حکمران ہیں، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اور بھی کافی جو سینئرز لوگ ہیں، وہ امریکہ کا چکر لگا کے آئے ہیں، اور امریکہ میں صدر بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ UNGA کے سیشن کے دوران محترم شہباز شریف صاحب کی، تو ایک چیز وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ ان کی کیا ملاقاتیں ہوئی، کیا آرگومنٹس ہوئے، کیا وہاں پہ پاکستان اور US کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی۔ میرے خیال میں اس بارے میں موجودہ حکومت کو بڑا کوئی واضح بیان دینا چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ بیان دیکھیں جو صدر بائیڈن نے دیا ہے اپنا، ان کی جو پارٹی کی کنونشن تھی اس کے موقع کے اوپر، یہ بہت ہی ایک سیریس کنسرن ہے۔ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا جو نیوکلیر اس وقت جو پروگرام ہے وہ بڑا انکوہیسو ہے، اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسائل ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان اس وقت دنیا کا ایک ڈینجرس خطرناک ترین جو ملک ہے وہ اس وقت بن چکا ہوا ہے، اس لیے امریکہ کو ایک بڑا لیڈ جو کردار ادا کرنا ہے،
ظاہر ہے جیو پولیٹیکل جو صورتحال ہے جس میں چائنا کی نظر سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، چائنا کے ذریعے پاکستان کے اوپر وہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو چائنا کے ساتھ تعلق واسطہ ہے اس کے اوپر ان کے کنسرنز ہیں، تو مسائل تو کافی زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت موجودہ حکومت موجود ہے، اور آپ کا جو سوال بڑا جائز ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، کافی گھنٹے گزر گئے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے کوئی واضح، پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے کوئی واضح بیان ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ابھی اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ جو وزارت خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بیٹھا ہوا ہے سوال کے جواب میں، جو خاص طور پر جو ہمارے ایک چیز ذرا بتائیے گا، یہ بڑی بحث اس وقت ہمارے ملک میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی حوالوں سے بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سابقہ حکومت ہے اس نے فورن پالیسی کو بڑا دھچکا پہنچایا، اور جیسے عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا کہ فورن پالیسی کو کلیم کیا جا رہا تھا کہ ہم اسے ری سیٹ کریں گے جو ریلیشن شپ رہے امریکہ سے، تو کیا ابھی وہاں پہ وزیر خارجہ بھی موجود تھے بلاول بھٹو، حکومتی ڈیلیگیشن بھی تھا، تو کیا وہ ری سیٹ کرنے کا جو مرحلہ تھا وہ نہیں کر سکے؟ ایسا بیان آنا اس سے کیا نتیجہ خاص کریں ان ملاقاتوں کے بارے میں؟ یہی تو سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ جو اب ملاقاتیں ہوئی اس کا ہمیں ایک حال احوال بتائیں کہ ان ملاقاتوں کے درمیان دوران کیا آپ نے ڈسکس کیا۔ ظاہر ہے پاکستان جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس حوالے سے ہمیشہ سے خاص طور پر امریکہ کے سرٹن کنسرن رہے ہیں، مختلف اوقات میں سوالات اٹھاتے رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا واضح جو بیان ہے ایک سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور پاکستان کی طرف سے ایک بفٹنگ رسپانس جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے جو تمام ادارے ہیں جو دنیا کے مختلف جو نیوکلیئر ملک ہیں ان کے حوالے سے اپنے سالانہ جو بیسس کے اوپر اپنی رپورٹس دیتے ہیں، ان رپورٹس کے مطابق پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹ از دا موسٹ سیف اینڈ ساؤنڈ، ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہ پوری دنیا میں بہترین جانا جاتا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، لیکن اس سارے جو عرصے کے دوران اگر دیکھا جائے امریکہ کی طرف سے ہمیشہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر نظر رہی ہے، تو پھر تو بات یہی آ جاتی ہے کہ جو عمران خان ہمیشہ سے بات کر رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ تو ایک کافی سیریس کنسرن ہے، اور میرے خیال میں جو ہے اب موجودہ حکومت ہے ان کو کچھ نہ کچھ اس سوال ابھی اپنا بیان دینا چاہیے اور واضح الفاظ کے اندر بتانا چاہیے کہ امریکہ کے اس بیان کا مقصد کیا ہے اور موجودہ جو حکومت ہے اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ اچھا خاور یہ بھی بتائیے گا، تو کیا سمجھیں کہ یہ جو حکومتی کوششیں کی جا رہی تھی کہ ہم تعلقات بحال کریں گے، اور یہ اس کی ناکامی سمجھا جائے حکومت کی کوششوں کی، یا باور نہیں کرا سکے کہ پاکستان نے تو کتنی قربانیاں نہیں دی؟ ہم پچھلی کتنے عرصے سے ذکر کرتے آئے ہیں کہ امریکہ کی جنگ میں پاکستان نے نہ صرف جانی مالی نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ جی ظاہر ہے یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور چونکہ یہ کسی عام امریکی عہدیدار نے، ان کے کسی کی انڈر سیکرٹری نے، کسی سیکرٹری نے، ان کے کسی وزیر مشیر نے، کسی کانگریس مین نے، کسی سینیٹر نے بیان نہیں دیا، یہ اس وقت دنیا کے اوپر آن دا پلانٹ ارتھ جو سب سے زیادہ طاقتور ترین جس شخص کو مانا جاتا ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ کسی ملک کے حوالے سے یہ بات کرے کہ وہ ملک جو ہے بڑا انکوہیسو ہے، وہاں پہ معاملات خراب ہیں، اس کا نیوکلیئر پاور جو پروگرام ہے وہ جو ہے اس کے اندر مسائل ہیں، تو یہ ہمیں بہت ہی سیریس اور بڑے سنجیدہ انداز سے یہ سارے کے سارے اس معاملے کو لینا چاہیے، اور جو عمران خان صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں بالکل جائز سوالات ہیں، ان سوالات کو لے کے میرے خیال میں پاکستان کا فارن آفس ہو، پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں، پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوں، پاکستان خاص طور پر پارلیمانی نظام حکومت کے اندر تو جو پرائم منسٹر کو جواب دے رہا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں تمام فورمز استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں خاص طور پر امریکہ کے اندر ان کو استعمال کرتے ہوئے یو این کے لیول کے اوپر بھی یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے، اور جو امریکہ کے ساتھ بھی مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ وہ اس طرح سے غیر سنجیدہ انداز سے پاکستان کے جوہری پروگرام کے اوپر سوالات نہیں اٹھا سکتے۔ اور خاور اس پہ کیسے روشنی ڈالیے گا کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہو، چاہے ریپبلک ہو، ڈیموکریٹک ہو، ان کی جانب سے یہی رویہ کم و بیش رکھا گیا ہے پاکستان کے ساتھ، اسی قسم کے بیانات آتے رہے باوجود اس کے کہ پاکستان کی لازوال قربانیاں ہیں،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک معاملات یا جو نیچے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کی سطح پر تو بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ کس طریقے سے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ کیوں اس طرح بیانات آتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا، امریکن پریزیڈنٹ کا جو بیان ہوتا ہے وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. امریکہ کے اندر ظاہر صدارتی نظام ہے. امریکن پریزیڈنٹ جو بات کرتا ہے وہ ایک پاورفل انسٹیٹیوشن کے طور پر وہ بیان دیتا ہے. اور جس طرح میں نے ابھی کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پراپر آپ کو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی، امریکن نظام حکومت کی ایک پراپر سوچ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہیں کھڑے ہوئے انہوں نے ایسے بیان دے دیا. ان کی جو اسپیچ تیار ہوتی ہے، جو لوگ امریکی نظام حکومت سے، امریکی سسٹم سے جن کو تھوڑا بہت تعارف ہے، ان کو اس بات کا علم ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سینٹینس، جو بھی بات کی جاتی ہے اس کو سوچا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے سیر حاصل بحث ہوتی ہے، تو پھر وہ بیان دیتے ہیں. اور خاص طور پر کسی نیوٹرل ملک کے حوالے سے، کسی ملک کے نیوٹرل پروگرام کے حوالے سے بیان دینا اور اس ملک کو یہ کہہ دینا کہ وہ اس وقت ایک سب سے خطرناک ملک ہے، ایک ڈینجرس ملک ہے، اس وجہ کہ اس کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا، تو میرے خیال میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمارے لیے اس لیے بھی یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل جو ہے جن مشکلات کا شکار ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ بالکل ڈپلیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا آلموسٹ ہم دیوالیہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ڈالر چند روز ٹھیک ہوا، اب دوبارہ سے واپس جو روپے کی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی ایم ایف کی اپنی جو ہیں شرائط ہیں. پاکستان میں جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر جس طرح اس وقت جو سیاسی کراؤ ہے، جو سیاسی لڑائی ہو رہی ہے، اس کو اگر سامنے رکھے تو ہر طرف سے جو ہے اس وقت پاکستان کے اوور آل جو حالات ہیں وہ کافی چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں. اور ان سے نکلنے کا جو میری نظر میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کے بحیثیت اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہی سمجھتا ہوں کہ واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مستحکم حکومت کا قیام ہونا چاہیے. اور وہ اس مستحکم حکومت کا قیام کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام انتخابات صاف شفاف، تمام سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں اور پاکستانی عوام جس بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتی ہیں وہ آ کے لانگ ٹرم پالیسی میکنگ کی سطح کے اوپر فیصلے کریں، کس ملک کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں. جس طرح میں نے کیا کہ ابھی تک تو ایک واضح جو جواب ہے آ جانا چاہیے تھا پاکستان کی طرف سے. آپ نے کہا آ جانا چاہیے تھا، لیکن خاور کس طرح کا جواب آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو تعلقات ہیں اور جو اس حکومت کا موڈ ہے، جو فارن پالیسی کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہے، کس طرح کا جواب درکار ہے اس وقت؟ جی بالکل، جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایک بفٹنگ رسپانس، وی آر اے ساورن نیشن. ہم جو ہے 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے اور آزاد ملک ہیں. ہماری اپنی فارن پالیسی ہے اور جو نیوٹرل پروگرام جو ہم نے بنایا ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. اس غریب عوام نے، غریب پاکستان کے عوام نے، اور حقیقت کے اندر جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، تو وہ پاکستان نے تمام تر جو سیکریفائسز، قربانیاں دی اور قربانیاں دینے کے بعد یہ نیوٹرل ایبلٹی ہم نے حاصل کی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری نیوٹرل ایبلٹی اور کیپیبلٹی کو ساری دنیا مانتی ہے. ہمارا جو سیفٹی ہمارے نیوکلیر پروگرام کی، اس کو ساری دنیا مانتی ہے. ہمارے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ظاہر پوری دنیا کی نظر ہے اور مختلف جو ہے اوقات کے اندر اس کے اوپر رپورٹس بھی آتی ہیں اور ساری دنیا اس بات کے اوپر ان کا کنسنسس ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے جو کمانڈ کنٹرول سسٹم سیف ہے. لیکن جب دنیا کا سب سے بڑا ملک جو دنیا کی ٹھیک ہے خبر ہمارے ساتھ رہے گا. چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. چودھری صاحب، امریکی صدر کی جانب سے پاکستان مخالف بیان سامنے آتا ہے. 11 رکنی پی ڈی ایم جو حکومت میں بھی ہے وہ خاموش رہتی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا اور بھرپور جواب دیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کہ عمران خان واحد پاکستانی لیڈر ہے. میں حلفیہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے مجھے کہا، ایک صاحب اور بھی موجود تھی، میں ابھی فی الحال ان کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو جائیں گے، تو اس سارے کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو اس کے
اسٹریٹجک ایسٹ سے محروم کیا جائے. چودھری صاحب یہ 10 دن پہلے عمران خان نے پرائیویٹ میری میٹنگ میں میرے سے بات کی تھی اور آج اس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا کہ امریکی صدر نے آؤٹ آف دی بلو، یعنی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی فنڈ ریزر ہے، وہاں بات کرتے کرتے اچانک ان کو کوئی خیال آ گیا جی کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ارریگولر ہے اور پاکستان خطرناک ملک ہے. یہ راتوں رات پتہ لگ گیا تمہیں؟ لیکن یہ کہیے گا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کی جانب سے ایسا بیان آنا، اس کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، حکومت مسلسل خاموش ہے، جواب کیوں نہیں دیا جا رہا کوئی؟ تو وہی بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلط ہوئے ہیں پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، کوئی اچھائی کے لیے، کوئی بہتری کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے نہیں، ترقی کے لیے نہیں، تباہی کے لیے. ورنہ آج کوئی مجھے جواز بتائے نا کہ بائیڈن کے آج بیان کا مطلب کیا ہے. چودھری صاحب، نیٹ پرائس نے تو کہا تھا کہ پاکستان میں آئینی حکومت ہے، جمہوری طریقے سے حکومت آئی ہے، اس کے بعد پھر یہ بیان دینا، اس سے کیا ہم سمجھیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اہم ترین جو اثاثہ جات ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کے اوپر دشمن جو ہے وہ بہت بری طرح سازشیں کر رہا ہے اور پاکستان کو اپنی ریاست کو، قوم کو، فوج کو، ساروں کو اکٹھے ہو کے اس کا منہ توڑ جواب دینا پڑے گا. اور جو کوئی اس پر گونگڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اپنے مقدمے واپس کروا رہے ہیں اور ادھر ادھر سیر سپاٹے کر رہے ہیں، ان کو نکال کے باہر کرنا پڑے گا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، دس از ناٹ این آرڈنری سچویشن. پاکستان از بینگ تھریٹنڈ، پاکستان از ان ڈینجر. قوم اور عوام کو اور فوج کو اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو حکومتی رویہ ابھی تک سامنے آیا ہے، اس کے بعد ایسی صورتحال میں ذاتی نہیں قومی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے، تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ جواب نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ابھی ان کو ہم 4-6 گھنٹے اور دے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ابھی تو وہ انڈیا کو مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں. وہ تو لگتے ہیں کہ ہانکی ڈوری ہر چیز ٹھیک ہے، گڈی ماحول ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ سیلاب والے ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ملک پر تباہی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، نہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. صرف وہ ان کا بیٹھنا پرابلم تھا کہ وہ کسی طرح حکومت میں آ جائیں، لہذا وہ آ گئے، ہر چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ خاور گھمن بھی موجود تھے اور امریکی صدر کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستان کی جانب سے آفیشیل کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے بہرحال ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اس بیان کی مذمت کی ہے اور سوالات پوچھے ہیں کہ امریکہ ہمیں اس کے جواب دے.